इमरान ने कहा और सब ने इस्बात में सर हिला दिए। मिकाय अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मिकाय बोल रहा हूँ। मिकाय ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, एंथोनी बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओ हाँ, क्या रिपोर्ट है एंथोनी? मिकाय ने सीधे होकर बैठते हुए कहा, पाकिस्तान से एक हॉक जेट त्यारा सनाई पहुंचा है, लेकिन उसके मुसाफिर अचानक गायब हो गए हैं और बारगो सेक्शन के आदमी उन्हें बावजूद कोशिश के तलाश नहीं कर सके। दूसरी तरफ से कहा गया, कितने अफराद थे? मिकाय ने पूछा। रिपोर्ट के मुताबिक 2 औरतें और 8 मर्द तैयारे में सवार थे, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। ओ, इतने अफराद कैसे गायब हो सकते हैं? मिकाय ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये लोग लॉन्ग लाउंज तक तो आए हैं, इसके बाद अचानक गायब हो गए हैं, न जाने किस रास्ते से निकल गए हैं, एंथोनी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि उन्हें पहले से इत्तला मिल चुकी थी कि एयरपोर्ट्स पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल अब ये लामहला कार्डन होटल पहुंचेंगे। ठीक है, तुम वापस चले जाओ, अब तुम्हारा वहां कोई काम नहीं रहा, मिकाय ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो मिकाय ने रिसीवर रख दिया और फिर जेब से एक कार्डलेस फोन पीस निकाला और इसके बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट, तुम कहाँ मौजूद हो इस वक्त? मिकाय ने पूछा। गार्डन होटल के बरामदे में बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। मास्टर गार्डन कहाँ है? मिकाय ने पूछा। वो अपने ऑफिस में है बॉस, रॉबर्ट ने जवाब दिया। सुनो, पाकिस्तानी एजेंट एयरपोर्ट पर बारगो सेक्शन के आदमियों को चकमा देकर गायब हो गए हैं और लामहला अब वो गार्डन होटल पहुंचेंगे। तुमने मदाखलत नहीं करनी, लेकिन उनकी निगरानी होती रहनी चाहिए, मिकाय ने कहा। यस बॉस, लेकिन असल मसला तो उनकी शनाख्त का है, रॉबर्ट ने कहा। उनकी तादाद का इल्म हुआ है, 2 औरतें और 8 मर्द हैं। ये बताओ, क्या तुम मास्टर गार्डन की निगरानी कर सकते हो? मिकाय ने कहा। किस किस्म की निगरानी बॉस? इसके ऑफिस में तो बहरहाल मैं नहीं जा सकता, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। मतलब है कि अगर उसे अगवा किया जाए या उसके ऑफिस में कुछ लोग पहुंच जाएं तो क्या तुम मालूम कर सकते हो कि क्या नतीजा निकला है? मिकाय ने कहा। यस बॉस, ये तो मालूम किया जा सकता है। मेरे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सब कुछ बता सकते हैं, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम यही काम करो, लेकिन तुमने किसी मामले में मुदाखलत नहीं करनी, मिकाय ने कहा। यस बॉस, ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन फिर मैं खुद ही आपको रिपोर्ट दूंगा। आप मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल नहीं करेंगे क्योंकि निगरानी करते हुए मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकूंगा, रॉबर्ट ने कहा। ओके ठीक है, मुझे रिपोर्ट दे देना, मिकाय ने कहा। और फिर फ़ोन पीस ऑफ करके इसने इसे वापस जेब में रख लिया। लेकिन इसी लम्हे सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी एक बार फिर बाज उठी तो मिकाय ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मिकाय बोल रहा हूँ, मिकाय ने कहा। रॉजर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और मिकाय बेख्तियार चौंक पड़ा। रॉजर, तुम कैसे कॉल की है? मिकाय ने चौंकते हुए पूछा। बॉस, मैंने पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग लगा लिया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ कैसे, कहाँ हैं ये लोग? मिकाय ने चौंक कर पूछा। बॉस, ये नेशनल गार्डन में मौजूद हैं, दूसरी तरफ से रॉजर ने कहा। कितनी तादाद है इनकी? तुमने कैसे पहचाना कि ये पाकिस्तानी एजेंट है? मिकाय ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मैं नेशनल गार्डन के करीब गार्डन होटल की निगरानी कर रहा था कि मैंने वहां चंद मुकामी अफराद को देखा। वो मुख्तलिफ टैक्सियों में बैठकर आए और आपस में मखसूस अंदाज के इशारे करके उन्होंने एक दूसरे को शनाख्त किया। इसके बाद वो सब इकट्ठे हो गए। वो तादाद में 7 हैं, 2 औरतें और 5 मर्द। और बास इनके कदोकामत और चलने के मखसूस अंदाज से ही साफ पता चल जाता है कि उनका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है, रॉजर ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि अभी 3 मर्द वहां नहीं पहुंचे, क्योंकि जिस चार्टर तैयारे से ये सुनाई पहुंचे हैं इसमें मौजूद अफराद की तादाद 10 थी, 2 औरतें और 8 मर्द। बहरहाल तुमने किसी किस्म में मुदाखलत नहीं करनी, क्योंकि उनके नेशनल गार्डन में इकट्ठे होने का मतलब है कि ये गार्डन होटल पर हमला करना चाहते हैं। वहां रॉबर्ट मौजूद है और मैंने उसे भी अलर्ट कर दिया है, वो मुझे रिपोर्ट देगा, लेकिन तुमने निगरानी करते रहना है, मिकाय ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। अगर कोई खास बात हो तो मुझे फौरी रिपोर्ट देना, मिकाय ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। काश ये लोग फाइल भिजवा देते, अब उन्होंने बहरहाल मारे तो जाना ही है। मास्टर ग्रुप का तो पूरे सुनाई में जाल फैला हुआ है, ये किस किस से लड़ेंगे? मिकाय ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो चौंक कर सीधा हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काफी देर तक घंटी बजती रही और फिर रिसीवर उठा लिया गया। कार्टू से बात कराओ, मैं मिकाय बोल रहा हूँ, मिकाय ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कार्टू बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मिकाय बोल रहा हूँ, कार्टू, मिकाय ने कहा। ओ हाँ, क्या बात है, कोई खास काम है? दूसरी तरफ से कहा गया। तुमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की आमद के बारे में इत्तला ऊपर पहुंचा दी थी या नहीं? मिकाय ने कहा। पहुंचा दी थी? क्यों? कार्टून ने चौंक कर पूछा। बारगो सेक्शन ने आने वाले के हाथमे के लिए एयरपोर्ट पर पकटिंग कर रखी थी, लेकिन वो इन्हें चकमा देकर गायब हो गए हैं और मुझे जो इत्तला मिली है इसके मुताबिक वो लोग गार्डन होटल पर रेड करने वाले हैं। तुम ऐसा करो कि ये इत्तला भी ऊपर पहुंचा दो, मिकाय ने कहा। नहीं, ये इत्तला मास्टर गार्डन को देना होगी, लेकिन वो तुम्हारे बारे में पूछेगा तो फिर मैं क्या बताऊं इसे, कार्टून ने कहा।
کیا تم میری اسے براہ راست بات کرا سکتے ہو؟ میکائے نے کہا۔ تم کیا بات کرو گے؟ کارٹو نے کہا۔ میں اس سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس انداز میں ان لوگوں نے ایئرپورٹ پر اس کے آدمیوں کو چکما دیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ کارڈن ہوٹل میں کوئی گل نہ کھلا دے۔ میکائے نے کہا۔ لیکن ماسٹر کارڈن تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس معاملے میں کیوں دلچسپی لی ہے تو کیا بتاؤ گے اسے؟ کارٹو نے جواب دیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، مجھے واقعی اس انداز میں سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اوکے تم خود ہی کسی بھی انداز میں اسے بتا دو۔ میکائے نے کہا۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے کارٹو نے کہا تو میکائے نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے چینی سی محسوس کر رہا ہے، اور اس کی یہ بے چینی واقعی درست تھی کیونکہ وہ دراصل اس معرکے میں خود حصہ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے نہ اس میں حصہ لے سکتا تھا اور نہ ہی سامنے آ سکتا تھا۔ مجھے بہرحال خود وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح ختم ہوتے ہیں، آخرکار میکائے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سیاہ رنگ کی کار ہنسی تیز رفتاری سے کارڈن ہوٹل کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ کارڈن ہوٹل کے سامنے پہنچ کر اس کا بے اختیار منہ بن گیا کیونکہ یہاں کسی قسم کی کوئی ہنگامہ آرائی سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ لوگ اطمینان سے ہوٹل میں جا رہے تھے اور آ بھی رہے تھے۔ میکائے نے کار پارکنگ میں لے جا کر روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہال میں وہی ہنگامہ اور شور تھا جس کی وجہ سے کارڈن ہوٹل میں پورے سنائی میں مشہور تھا، اور میکائے قدم بڑھاتا ہوا ایک کونے میں موجود خالی کرسی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں کافی دیر گزارے گا تاکہ اگر کچھ ہو بھی تو بہرحال اس کے سامنے ہو۔ ماسٹر کارڈن اپنے آفس کے بنے ہوئے اپنے مخصوص کمرے میں آرام کرسی پر نیم دراز تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ماسٹر کارڈن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماسٹر کارڈن نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بارگو بول رہا ہوں ماسٹر۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ او ہاں کیا ہوا؟ مارے گئے وہ پاکیزیائی ایجنٹ؟ ماسٹر کارڈن نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ غائب ہو گئے ہیں ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا تو ماسٹر کارڈن بے اختیار اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ غائب ہو گئے؟ کیا مطلب ہوا تمہاری اس بات کا؟ ماسٹر کارڈن نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میرے سیکشن کے آدمی ان کے استقبال کے لیے پبلک لاؤنج میں موجود تھے اور انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ پاکیزیا سے براہ راست ایک چارٹرڈ فلائٹ سنائی پہنچ رہی ہے جس میں 2 عورتیں اور 8 مرد سوار ہیں، اور ظاہر ہے یہی ہمارے مطلوبہ افراد تھے۔ چنانچہ میرا سیکشن ان کے خاتمے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ پھر وہ فلائٹ پہنچ گئی، لیکن کافی دیر تک جب یہ لوگ پبلک لاؤنج میں نہ پہنچے تو میرے سیکشن کے آدمیوں نے ان کے بارے میں ہر طرف معلومات حاصل کی، لیکن کہیں سے بھی ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بارگو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے آدمی تعینات تھے وہاں؟ ماسٹر کارڈن نے گھرانے والے لہجے میں کہا۔ 12 افراد، بارگو نے جواب دیا۔ ان کا انچارج کون تھا؟ ماسٹر کارڈن نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ جیمز ماسٹر، بارگو نے جواب دیا۔ تو جیمز اور اس کے آدمیوں کو فوری طور پر گولیوں سے اڑا دو اور ان کی لاشیں سڑکوں پر ڈلوا کر ان پر ناکامی کے مخصوص کارڈ لگوا دو، ماسٹر کارڈن نے سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور تمہیں بھی لاسٹ وارننگ ہے بارگو، آئندہ اگر تم نے مجھے دوبارہ ایسی کوئی خبر سنائی تو تمہارا حشر بھی انتہائی عبرتناک ہوگا، ماسٹر کارڈن نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، کام کرنا ہی نہیں آتا؟ اتنے سارے آدمی ایئرپورٹ پر غائب ہو گئے؟ نان سینس، ماسٹر کارڈن نے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ماسٹر کارڈن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماسٹر کارڈن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کارٹو کی کال ہے ماسٹر، وہ آپ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کارٹو، او کراؤ بات، ماسٹر کارڈن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کارٹو بول رہا ہوں ماسٹر۔ چند لمحوں بعد ایک دوسری مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے کارٹو، کیوں کال کی ہے؟ ماسٹر کارڈن نے قدرے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کارٹو کے تعلقات سپر ماسٹرز کے ساتھ بھی ہیں۔ مجھے گرانڈ ماسٹر نے بتایا تھا کہ پاکیزیائی ایجنٹ تمہارے خلاف کام کرنے سنائے آ رہے ہیں، اور میں اس بارے میں اپنے ذرائع استعمال کروں اور اگر کوئی پرابلم پیدا ہو گئی ہو تو تمہیں بتا دوں۔ دوسری طرف سے کارٹو نے کہا۔ پرابلم کیا پیدا ہونا ہے؟ ان کا خاتمہ کرنا ہے، ہو جائے گا، ماسٹر کارڈن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بارگو سیکشن کو تم نے ان کے خاتمے کے لیے ایئرپورٹ پر تعینات کیا تھا، لیکن وہ لوگ ایئرپورٹ سے غائب ہو گئے ہیں، کیا تمہیں رپورٹ مل چکی ہے؟ کارٹو نے کہا۔ ہاں، اور میں انہیں ان آدمیوں کے لیے ڈیتھ کال دے دی ہے جو ایئرپورٹ پر گئے تھے، ماسٹر کارڈن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور پھر اب یہ بات بھی سن لو کہ یہ ایجنٹ کارڈن ہوٹل میں ریڈ کرنے والے ہیں، وہ تم سے اپنے سائنسدان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کارڈن نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں جو یہ بات کر رہے ہو؟ اگر تمہاری بجائے کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو وہ دوسرا سانس نہ لے سکتا تھا۔ ماسٹر کارڈن بچہ ہے کہ سڑک پر کھڑا انہیں مل جائے؟ نان سینس، خبردار آئندہ تم نے یہ بات کی، ماسٹر کارڈن نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔
बहरहाल मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है क्योंकि मुझे ग्रांड मास्टर की तरफ से यही हिदायत दी गई थी। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो मास्टर गार्डन ने हाथ बढ़ाकर 3 बार क्रेडल दबा दिया। यस मास्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा बेहद मोतबाना था। बहूगर से बात कराओ, मास्टर गार्डन ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। यस मास्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। बहूगर बोल रहा हूँ मास्टर। चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मोतबाना था। बहूगर, हमारे होटल के गिर्द अपने खसूसी अफराद तैनात कर दो। मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तानी एजेंट होटल गार्डन पर रेड करने वाले हैं। और सुनो, अगर कोई मशकूक आदमी हो तो उसे बगैर पूछे गोली से उड़ा दो। मास्टर गार्डन ने कहा। यस मास्टर, लेकिन क्या हुक्म ये सिर्फ पाकिस्तानी एजेंटों तक है या मुकामी एजेंट भी इसमें शामिल हैं? बहूगर ने कहा। मुकामी एजेंट? क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मास्टर गार्डन ने हैरान होकर पूछा। बास सरकारी कारात एजेंट मेकाय इस वक्त होटल के हॉल में मौजूद है। मैं उसके बारे में पूछ रहा था, बहूगर ने जवाब दिया। क्या वो मशकूक हरकतें कर रहा है? मास्टर गार्डन ने चौंक कर पूछा। मशकूक तो नहीं बॉस, लेकिन इसका बार बार मेन गेट की तरफ देखना बता रहा है कि उसे किसी का इंतजार है। बहूगर ने जवाब दिया। उसे मेरे स्पेशल ऑफिस में भिजवा दो, मैं खुद उससे बात करता हूँ। मास्टर गार्डन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और तेज तेज कदम उठाता अपने खुसूसी ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अभी वो ऑफिस में जाकर बैठा ही था कि दरवाजा खुला और बहूगर के साथ मेकाय अंदर दाखिल हुआ। बैठो मेकाय और बहूगर, तुम जाओ और जो हुक्म मैंने दिया है इसकी तामील करो, मास्टर गार्डन ने कहा। और बहूगर सर हिलाता हुआ वापस चला गया जबकि मेकाय मेज की दूसरी तरफ बैठ गया। मेकाय, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और तुम भी मुझे जानते हो। ये बताओ कि तुम मशकूक अंदाज में क्यों होटल में आए हो? मास्टर गार्डन ने बहूगर के जाने के बाद मेकाय से मुखातिब होकर कहा। मशकूक अंदाज से तुम्हारा क्या मतलब है मास्टर गार्डन? मैं समझा नहीं, मेकाय ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे इत्तला मिली है कि चंद पाकिस्तानी एजेंट होटल पर रेड करने वाले हैं और इस दौरान तुम आकर हॉल में बैठे और तुमने इस अंदाज में बार बार मेन गेट की तरफ देखा जैसे तुम्हें किसी का इंतजार हो। मास्टर गार्डन ने कहा। तो तुम्हें इन पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में इत्तला मिल चुकी है? ठीक है, मैं भी यही चाहता था और इन्हीं की वजह से यहाँ आया था क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम और तुम्हारे आदमी गो बहुत तेज फाल और अच्छी कारकर्दगी के हामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद आने वाले तरबियत याफ्ता एजेंट हैं और मैं चाहता था कि अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो खामोशी से करूं क्योंकि तुम बहरहाल फानलैंड के आदमी हो जबकि वो गैर सरकारी हैं। मिकाय ने कहा। तुम्हें उनके बारे में कैसे इत्तला मिली? मास्टर गार्डन ने कहा। तुम्हें मालूम तो है कि मेरा ताल्लुक सरकारी एजेंसी है, इसलिए ये सवाल पूछना ही बेकार है। मिकाय ने कहा। फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तानी एजेंट क्यों यहाँ आए हैं? मास्टर गार्डन ने तेज लहजे में कहा। नहीं, हमें तो सिर्फ यही इत्तला मिली है कि चंद पाकिस्तानी एजेंट मास्टर ग्रुप के खिलाफ काम करने आ रहे हैं, जिस पर हम बेहद हैरान हुए क्योंकि किसी सरकारी एजेंसी का किसी सरकारी ग्रुप के खिलाफ काम ना करना समझ में आने वाली बात है। चुनाचे हमारे चीफ ने मुझे हुक्म दिया कि मैं मालूम करूं कि ये लोग मास्टर ग्रुप के खिलाफ क्या मिशन लेकर आ रहे हैं। मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया था। अब तुमने खुद बात कर दी है तो बेहतर है कि तुम खुद बता दो। मेकाय ने कहा। मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि ये लोग क्या चाहते हैं, मैं तो तुमसे पूछना चाहता था। मास्टर गार्डन ने कहा। तो फिर उन्हें हलाक करने की बजाय पकड़ लो, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। मेकाय ने कहा। नहीं, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हम पहले गोली मारते हैं फिर पूछते हैं, इसके लिए उन्हें मरना पड़ेगा और तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम होटल में ना रहो। मास्टर गार्डन ने कहा और मिकाय उठ खड़ा हुआ। ठीक है, जैसे तुम कहो। बहरहाल मैं तुमसे या तुम्हारे किसी आदमी से कोई बिगाड़ पैदा नहीं करना चाहता। मिकाय ने उठते हुए कहा। यही समझदारी की बात है इस बार। मास्टर गार्डन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मिकाय सर हिलाता हुआ मुड़ा और फिर ऑफिस से निकल गया। इमरान ने हाली टैक्सी रोकी और फिर उसमें बैठकर उसने उससे टीएम चौक पर चलने का कह दिया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। इमरान इस वक्त टैक्सी में अकेला था क्योंकि सफ्तर और तनवीर को असलहा मार्केट से ही उसने अलहदा टैक्सी में बिठाकर नेशनल गार्डन भिजवा दिया था और उनके जाने के बाद वो इस टैक्सी में बैठकर टीएम चौक जा रहा था। वो मुकामी मेकअप में था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी एक काफी कुशादा चौक की साइड में रुक गई। आगे कहाँ जाना है जनाब? टैक्सी ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठे हुए इमरान से पूछा। बस मैंने यहीं उतरना है, इमरान ने कहा और टैक्सी से उतर आया। उसने मीटर देखा और फिर मीटर के मुताबिक कराया और बाहरी टिप देकर उसने टैक्सी ड्राइवर को फारिग कर दिया और खुद तेज से कदम उठाता एक तरफ लगे हुए पब्लिक फोन बोथ की तरफ बढ़ गया। यहाँ सरकारी तौर पर कार सिस्टम फोन बोथ थे और इमरान ने असलहा मार्केट से ही 2 कार्ड खरीद कर जेब में डाल लिए थे। फोन बोथ में दाखिल होकर इमरान ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी के लिए कार्ड डालने की जरूरत ना होती थी। यस इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। सांका क्लब के नंबर दे, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिए गए। इमरान ने रिसीवर हुक पर रखा और फिर जेब से एक कार्ड निकालकर उसने इसे मखसूस खाने में डालकर प्रेस किया तो फोन पीस पर सब्ज रंग का छोटा सा बल्ब जल उठा। इमरान ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सांका क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद ठहरा हुआ और मुहज़्ज़ब था।
مائیکل سے بات کراؤ، میں پرنس چارمنگ بول رہا ہوں، عمران نے مقامی لہجے میں کہا۔ پرنس چارمنگ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ مائیکل جانتا ہے، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی زبان کھجلائی تو ضرور تھی، لیکن وقت اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر عمران نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مائیکل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پرنس چارمنگ بول رہا ہوں، مائیکل، عمران نے کہا۔ پرنس چارمنگ؟ کون پرنس چارمنگ؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ کیا تمہارا فون محفوظ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں مگر مائیکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پرنس آف ڈھم تو یاد ہوگا تمہیں، عمران نے اس پر اپنے اصل لہجے میں کہا۔ او تو آپ ہیں۔ او کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کیا پاکیشیا سے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ نہیں، سنائی سے ہی بول رہا ہوں اور تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کہ کسی کو علم نہ ہو سکے، عمران نے کہا۔ او آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس پر مائیکل کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ٹی ایم چوک پر، عمران نے جواب دیا۔ تو آپ کلب کی اگلی طرف آ جائیں، وہاں گلی کے کنارے پر میرا آدمی موجود ہوگا، اس کے سر پر سفید رنگ کا ہیٹ ہوگا جس پر سرخ رنگ کا پر لگا ہوگا۔ اسے آپ پرنس چارمنگ کا نام بتائیں گے تو وہ آپ کو مجھ تک پہنچا دے گا اور کسی کو بھی علم نہیں ہو سکے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور حکم میں رکھ کر اس نے کارڈ نکال کر جیب میں ڈالا اور پھر فون بوتھ سے باہر آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسی طرف کو بڑھ گیا جہاں سانگ کا کلب تھا۔ عمران چونکہ ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس لیے اسے یہاں کے بارے میں کافی علم تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب کے سامنے سے گزر کر اس کی سائڈ سے ہوتا ہوا اکبی طرف کونے میں گیا۔ وہاں اکبی گلی کے کنارے پر واقعی ایک آدمی موجود تھا جس کے سفید ہیٹ پر سرخ پر لگا ہوا تھا۔ پرنس چارمنگ، عمران نے اس کے قریب پہنچ کر کہا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ او آئیے جناب، باس آپ کے منتظر ہیں، اس آدمی نے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر گلی کے آخری کنارے پر پہنچ کر اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈ میں ہو گئی اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ آئیے جناب، اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور پھر عمران کے اندر داخل ہونے پر اس نے ایک بار پھر دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی۔ پھر کافی سیڑھیاں اتر کر وہ ایک راہداری میں داخل ہوئے اور پھر اس راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ اندر چلے جائیں، باس آپ کے منتظر ہیں، اس آدمی نے دروازے کے قریب رکتے ہوئے کہا تو عمران نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا اور اسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، چہرے مہرے سے وہ کوئی کامیاب بزنس مین لگتا تھا۔ تمہاری صحت تو پہلے سے بھی زیادہ شاندار ہو گئی ہے، کیا کھاتے رہتے ہو؟ عمران نے اندر داخل ہو کر اپنی اصل آواز میں کہا تو وہ ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بات تو آپ بتائیں گے پرنس، کیونکہ آپ کی صحت ویسی کی ویسی ہے، اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ میں تو کچھ کھاتا ہی نہیں، عمران نے جواب دیا تو مائیکل بے اختیار ہنس پڑا۔ چلیں، کھانا بند ہوگا، پینا پلانا تو بہرحال چلتا ہی ہوگا، اس لیے یہ بتائیں گے کہ کیا پئیں گے، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، میں جس کام سے یہاں آیا ہوں اس میں میرے پاس وقت انتہائی کام ہے اور ایک انتہائی اہم آدمی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو مائیکل کے چہرے پر بھی سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ کیا مسئلہ ہے، مجھے بتائیں، اگر میں آپ کے کسی کام آ سکا تو مجھے خوشی ہوگی، مائیکل نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی تعلق ماسٹر گروپ سے ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ نہیں، میں انتہائی صاف ستھرا کام کرتا ہوں، اس لیے گنڈوں اور بدماشوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، مائیکل نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ماسٹر گروپ کے کارڈن کے بارے میں تو جانتے ہوگے تم، عمران نے کہا۔ ہاں جانتا تو بہت کچھ ہوں، آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، مائیکل نے کہا۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتاتا ہوں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سرداور کے اغوا اور ماسٹر گروپ کی طرف سے بلیک میلنگ کے بارے میں بتا دیا۔ اور یہ کام ماسٹر کارڈن کا نہیں ہے بلکہ سپر ماسٹرز کا ہے، پرنس، مائیکل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میرے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ سرداور کی زندہ سلامت بازیابی کا ہے اور ان لوگوں نے صبح 9 بجے کا وقت دیا ہوا ہے جبکہ انہیں یہاں ہماری آمد کے بارے میں بھی علم ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ اور پھر تو یہ لوگ صبح 9 بجے تک کا بھی انتظار نہیں کریں گے کیونکہ یہ بات انہیں معلوم ہو گئی ہوگی کہ آپ کے آنے کے بعد وہ فائل نہیں آنی، مائیکل نے کہا۔ اس کا انتظام کر کے میں آیا ہوں، سیکرٹری وزارت خارجہ نے ٹیلی گرام بھجوا دیا ہوگا کہ فائل پہنچ رہی ہے، عمران نے کہا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں، مائیکل نے کہا۔ میں اس ماسٹر گروپ سے الجھنے سے پہلے سرداور کو بازیاب کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ان معاملات میں بے حد باخبر رہتے ہو، میں نے پاکیشیا سے تمہیں اس لیے کال نہیں کی تھی کہ فوراً کال چیک ہو سکتی ہے، اس لیے میں خود یہاں آیا ہوں، تو مجھے صرف اتنا معلوم کر کے بتا دو کہ سرداور کو کہاں رکھا گیا ہے اور بس، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم کرنا پڑے گا، مائیکل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔
گریگوری سے بات کراؤ، نمبر پریس کرکے مائیکل نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اگر فون میں لاؤڈر ہے تو وہ بھی پریس کر دینا، عمران نے کہا تو مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی کی آواز سنائی دی تو مائیکل نے ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ گریگوری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں گریگوری، مائیکل نے کہا۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بھاری رقم کمانا چاہتے ہو، مائیکل نے کہا۔ ظاہر ہے گریگوری اور رقم نہ کمائے، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ ماسٹر گروپ نے ایک پاکستانی سائنسدان کو اغوا کیا ہے، صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے، معاوضہ جو تم کہو گے وہی ملے گا، لیکن معلومات حتمی ہونی چاہیے، مائیکل نے کہا۔ $1,00,000 لوں گا، گریگوری نے کہا تو مائیکل نے عمران کی طرف دیکھا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے مل جائیں گے، مائیکل نے کہا۔ گڈ، تو پھر سن لو کہ پاکستانی سائنسدان سپر ایکس میں موجود ہے، اسے بے ہوش کر کے رکھا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہی سپر ایکس جس کا انچارج جیکب ہے، مائیکل نے کہا۔ ہاں وہی، لیکن میں یہ بتا دوں کہ وہاں ریڈ الرٹ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہوتا رہے، میں نے تو صرف معلومات پاس آن کرنی ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ اوکے پھر رقم کب پہنچا رہے ہو، گریگوری نے کہا۔ پہنچ جائے گی جب میں نے کہہ دیا ہے تو پھر تمہیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے، مائیکل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مائیکل نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے کوٹ کے اندرونی جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک بھاری گڈی نکالی اور مائیکل کے سامنے رکھ دی۔ مائیکل نے بغیر کچھ کہے گڈی اٹھائی اور اسے میز کی دراز میں ڈال دیا۔ کیا گریگوری کی معلومات حتمی ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، اس کے آدمی ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور سنائی میں اڑنے والا پرندہ بھی اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہتا، لیکن یہ صرف خاص لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، اس لیے ماسٹر گروپ کو تو شاید اس کا علم ہی نہ ہو، مائیکل نے جواب دیا۔ اب بتاؤ کہ یہ سپر ایکس کہاں ہے، عمران نے کہا۔ کیا آپ نے سنائی کا ہر علاقہ دیکھا ہوا ہے یا میں نقشہ لے آؤں، مائیکل نے کہا۔ اب معلوم نہیں تم کس علاقے کی بات کرو گے، عمران نے کہا۔ فائن سپرنگ علاقہ دیکھا ہوا ہے آپ نے، مائیکل نے کہا۔ ہاں دیکھا ہوا ہے، جس میں زیادہ کیسینو ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، فائن سپرنگ میں ایک کیسینو ہے، لابیلی، اس کے نیچے تہخانوں میں ماسٹر گروپ کا باقاعدہ خفیہ اڈا ہے جسے سپر ایکس کہا جاتا ہے، سائنسدان وہاں موجود ہے، مائیکل نے کہا۔ اس کا راستہ کہاں سے جاتا ہے، عمران نے پوچھا۔ راستہ عقبی طرف سے ہے، لیکن اندر سے کھلتا ہے، باہر سے نہیں کھولا جا سکتا، مائیکل نے جواب دیا۔ لیکن ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہوگا، عمران نے کہا۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں صرف 1-2 بار وہاں گیا تھا۔ اس وقت جب ہم کیسینو کے عقبی طرف پہنچے تو دیوار کے درمیان خود بخود راستہ نمودار ہو گیا اور ہم اندر راہداری میں گئے۔ یہ راہداری ایک بڑے ہال میں جا کر ختم ہوتی ہے اور پھر اسی ہال راستے سے ادھر واپس آنا پڑتا ہے۔ پورا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے انہوں نے اور جیکب اس کا انچارج ہے، مائیکل نے کہا۔ وہاں کتنے افراد ہوں گے، عمران نے پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔